دوستوں آج ماہ رجب کی 21 تاریخ ہے اور تیسرے اتوار کا مبارک اور بابرکت دن آ گیا ہے۔ آج آپ کی خدمت میں جو عمل لے کر حاضر ہوا ہوں وہ یا توابو یا اللہ کا ہے۔ یا توابو اے بخشش کر دینے والے اللہ والوں، آج آپ لوگوں نے وہ وظیفہ پڑھنا ہے جو اللہ رب العالمین سے آپ کے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف بھی کروائے گا اور ایک نئی زندگی کا آغاز بھی کروا دے گا، اور گناہوں کو معاف بھی کروائے گا اور نیکیوں سے بھی تبدیل فرما دے گا۔ یہ اللہ پاک کا وہ نام ہے جو رب کو راضی کر لیتا ہے۔ یا توابو یا اللہ، یا توابو کے معنی ہیں اے بخشش کر دینے والے، اور یا اللہ کے معنی ہیں اے میرے معبود۔ اللہ والوں، آج ماہ رجب کی 21 تاریخ ہے اور تیسرے اتوار کا دن ہے۔ خدا را آج کے اس دن کو معمولی مت سمجھنا، یہ وہ قبولیت والا دن ہے کہ اگر آج آپ نے یہ خاص وظیفہ پڑھ لیا تو آپ کی ہر دعا قبول ہوگی، ہر حاجت پوری ہوگی، رب کریم سے جو مانگو گے منہ سے نکلی ہر بات، ہر مراد آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھ دی جائے گی۔ اللہ والوں، آپ کے رکے ہوئے کام وہ بھی چل پڑیں گے، آپ کی تمام پریشانیاں مصیبتیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی۔ اللہ والوں، یہ اتنا تیر بہدف وظیفہ ہے کہ صرف ایک بار پڑھنے سے پورے سال کی کامیابیاں، پورے سال کا رزق اور مال و دولت سب آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اللہ والوں، آج کا یہ عمل آپ کی زندگی میں آسانیوں کے لیے ہے، کیونکہ مولا علی شیر خدا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا فرمان رحمت نشان ہے کہ مسلمان کو ایک کانٹا بھی نہیں چبھتا مگر اس کے گناہوں کی وجہ سے۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ہمارا رزق کروڑوں سال پہلے لکھ دیا گیا ہے۔ اللہ پاک نے ہمارا رزق کروڑوں سال پہلے لکھ دیا ہے۔ اللہ والوں، ہمارے وہ گناہ ہیں جن کی وجہ سے ہم پر مصیبتیں، ہم پر آزمائشیں، ہم پر پریشانیاں آتی ہیں، اور یہ جو نام ہے یا توابو یا اللہ کا، وہ ان تمام پریشانیاں، مصیبتوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دے گا، کیونکہ گناہ معاف ہو جائیں گے تو رب خود راضی ہو جائے گا۔ اللہ والوں، اور رب راضی ہو گیا پھر ہمیں مانگنا نہیں پڑتا، پھر ہمیں مل جاتا ہے۔ آپ جس چیز کی حاجت کریں گے، مراد کریں گے، آپ کے نصیب اور آپ کے تقدیر میں لکھ دیا جائے گا۔ اللہ والوں، یا توابو یا اللہ، یہ اللہ رب العالمین کی وہ روحانی اور نورانی تجلیاں ہیں جن کو پڑھنے سے مصیبتیں، پریشانیاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہیں۔ اللہ والوں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مصیبتیں آپ پر سے اٹھ جاتی ہیں، ایک نئی زندگی کا آغاز ہو جاتا ہے، ایک ایسی زندگی کا آغاز جس میں نہ ہی دکھ ہو، نہ ہی درد ہو، نہ ہی تکلیفیں ہو، اور نہ ہی کبھی کسی کے سامنے آپ لوگوں کو ہاتھ پھیلانا پڑے۔ تو اللہ والوں، آج ماہ رجب کی 21 تاریخ تیسرے اتوار کے دن یا توابو یا اللہ کا یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ اللہ والوں کے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ کر دیکھیے گا۔ آپ لوگ حیران اور پریشان ہو جائیں گے، آپ لوگ مجھے دعائیں دینے پر مجبور ہو جائیں گے، کیونکہ آج کل دیکھیں جو مسئلے مسائل ہیں وہ پیسوں سے ہی شروع ہو رہے ہیں اور پیسوں پر ہی آ کر ختم ہو جاتے ہیں۔ جو رزق ہے، جو دولت ہے، جو کامیابیاں ہیں اللہ والوں، وہ آپ کو تبھی حاصل ہو سکتی ہیں جب آپ لوگ صراط مستقیم پر چلنے کا ارادہ ہی کر لیں۔ اللہ والوں، ارادہ ہی کریں گے نا کسی نیک کام کا تو اللہ رب العالمین اس کام میں بھی برکت ڈال دیتے ہیں۔ تو لہٰذا، کیونکہ دیکھیں رجب کا مہینہ تو ویسے ہی اللہ رب العالمین کا مہینہ ہے، اور اس مہینے کا ذکر قرآن کریم میں بھی آیا ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رجب اللہ رب العالمین کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان کا مہینہ میری امت کا مہینہ ہے۔ رجب کے مہینے میں اللہ رب العالمین بیج بونے کا مہینہ ہے، رجب کا مہینہ، شعبان کا مہینہ اس کی پلائی کا، اور رمضان کا مہینہ اس کی کٹائی کا۔ تو لہٰذا آج اس مبارک گھڑیوں کے اندر یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ خود بھی پڑھیں، اور ثواب کی نیت سے اپنے دوست احباب تک بھی ضرور اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا۔ آپ لوگ دنیا جہان کی کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، آپ بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط
दुनिया के जिस कोने से भी आपका ताल्लुक है, जब भी आपके मुल्क में माह रजब की 21 तारीख आ जाए, माह रजब की 21 तारीख और तीसरे इतवार का दिन आ जाए, तो ये अमल, ये वजीफा पढ़ना शुरू कर देना। बहुत ही खास वजीफा है, इस अमल को हरगिज भी आम नहीं समझना। और वक्त की भी कोई पाबंदी नहीं है, जगह की कोई कैद नहीं है। आप चाहो तो सुबह नमाज फजर के बाद पढ़ लो, चाहो तो नमाज ज़ोहर के बाद पढ़ लो, चाहो तो नमाज असर मगरिब इशा किसी भी नमाज के बाद आप ये अमल, आप ये वजीफा पढ़ सकते हैं। वक्त की कोई पाबंदी नहीं है, जगह की कोई कैद नहीं है। जब वक्त मिले, जब मौका मिले, आप इस अमल, इस वजीफे को पढ़कर रब के करीब हो सकते हैं, अल्लाह पाक को राजी कर सकते हैं, रिज़्क़ के तमाम बनतालों को खुलवा सकते हैं। ये नसीबों को बदलने वाला वजीफा है, तकदीर को पलटने वाली तस्बीह है। बस एक बार माह रजब की 21 तारीख और तीसरे इतवार के दिन इस अमल को पढ़कर देखिएगा। यकीन करें, मुझे दुआएं दोगे आप लोग, खुदा की कसम दुआएं दोगे। ये ऐसा वजीफा है, ये ऐसा खास अमल है। बस एक बार इस वजीफे को पढ़कर देखिएगा और छोटा मोटा सदका बिलखुसूस करने की कोशिश कीजिएगा। अगर एक मुट्ठी चावल या चीनी ही क्यों ना हो, परिंदों को वही डाल दीजिएगा, लेकिन सदका करने की कोशिश लाजमी करिएगा, क्योंकि हदीस में आता है सदका गुनाहों को ऐसे मिटा देता है जैसे पानी आग को बुझा दे। तो अल्लाह वालों, आए वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए आज के इस बाबरकत अमल और वजीफे की तरफ चलते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग अभी तक इस चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो खुदारा इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे बहुत से वजह, बहुत से अमल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूंगा। अब अल्लाह वालों, अमल किस तरीके से करना है ये जरा ध्यान से मुलाहिज़ा कीजिएगा। लेकिन उससे पहले आज की खास दुआ कर लेते हैं। आप लोगों ने आमीन जरूर बोलना है। ए मेरे मालिक मौला, तू तो रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है, तुझे तेरी सिफ्त या रहमान और रहीम का वास्ता, तुझे तेरे प्यारे हबीब से मोहब्बत का वास्ता, आज माह रजब की 21 तारीख और तीसरे इतवार का वास्ता, हम सब की बेबसी को दूर कर दे, हम सब की परेशानियों को दूर कर दे, हम सब के रिस्क को वसी और अरीस कर दे, हमारे मामलात को बेहतर नहीं बेहतरीन कर दे, हम सब पर अपनी रहमत की नज़र फरमा। आज जो कोई बेरोजगार है, जो जहां से भी इस वीडियो में जुड़ा हुआ है, दुआ कर रहा है, अगर वो बेरोजगार है तो उसको खुशादा रोजगार अता फरमा, हलाल ज़रा अता फरमा, बेहतरीन रोजगार अता फरमा। या रब्बे जुल जलाल, जो मेरी बहनें बे औलाद हैं उनको साहिबे औलाद कर दे, जो किराए के मकान पर रहते हैं उन सबको अपना जाती आशियाना अता फरमा, हज और उम्रे की सआदत नसीब फरमा, वालदेन की खूब खिदमत करने की तौफीक अता फरमा, वालदेन के लिए आसानी करने की तौफीक अता फरमा, उनकी नज़रों की ठंडक बनने की तौफीक अता फरमा। मेरे मौला बिलखुसूस गाजा और फ़लस्तीन के मुसलमानों की मदद फरमा, वहाँ पर रहने वाले, वहाँ पर बसने वाले तमाम मुसलमानों की खैर फरमा, उनको अपनी पनाह में ले ले। उन सबको जो भी शहादत हासिल कर रहे हैं उनको बुलंद रुतबा अता फरमा, उन सब के लिए मदद जारी फरमा दे, उन पर रहम फरमा दे, उन पर करम फरमा दे, हम सब मुसलमानों को एक कर दे, नेक कर दे, अपनी फिजा की बुलंद अता फरमा दे। या रब्बे जुल जलाल, अपना निज़ाम अता फरमा दे, निज़ाम खिलाफत अता फरमा दे। या रब्बे जुल जलाल, हम सब मुसलमानों को जो अभी तक कुफार से बरसरे बेकार हैं, मेरे मौला उन सब के ऊपर अपनी खास नजर करम और नजर रहमत फरमा दे। जो मेरे मौला जिहाद नहीं कर पा रहे, उन सब मुसलमानों को भी जिहाद करने की तौफीक अता फरमा, और हम सब मुसलमानों को कुफ्फार के खिलाफ फतह और नुसरत से नवाज दे। या रब्बे जुल जलाल, हमें मांगना नहीं आता, बिन मांगे अता फरमा, हम सब पे रहम कर दे, हम सब पर करम कर दे, हम सब की नजरें जो नजरें बद लग गई है उन सब नजरों को काट दे, हासिदीन की हसरत से बचा ले। या रब्बे जुल जलाल, नामाए अमाल सीधे हाथ में पकड़ने की तौफीक अता फरमा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों के मुताबिक, उनकी सुन्नतों के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारने की तौफीक अता फरमा। आमीन 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 या रब्बुल आलमीन। अल्लाह वालों, एक बार कमेंट सेक्शन में अपने पूरे नाम के साथ आमीन जरूर लिखिएगा। हो सकता है कि आपकी आमीन अल्लाह रब्बुल आलमीन को पसंद आ जाए और हम सब का बेड़ा पार हो जाए। अब अल्लाह वालों, अमल किस तरीके से करना है ये जरा ध्यान से मुलाहिज़ा कीजिएगा, क्योंकि रजब का महीना बहुत ही मुबारक और बाबरकत महीना है। इस महीने के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमतें हमेशा मूसलाधार बारिश की तरह बरसने को तैयार रहती हैं, बस मांगने वाला होना चाहिए। अब अल्लाह वालों, अमल किस तरीके से करना है? सबसे पहले बावज़्ज़ू होकर आप लोग मुसल्ले पर बैठ जाएं। सबसे पहले बावज़्ज़ू हो, मुसल्ले पर बैठे, और मुसल्ले पर बैठकर आप लोगों ने सबसे पहले अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना है।
یعنی استغفار پڑھنا ہے۔ استغفار پڑھنے سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ آپ کے گناہوں کی معافی ہو جاتی ہے۔ اور اللہ والو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں بھی دن میں 70 بار استغفار کرتا ہوں۔ یہ کم و بیش 70 بار ہے، 700 کی بھی روایت ہے اور 7000 10,000 کی بھی روایت ہمیں ملتی ہے، لیکن سب سے کم جو روایت ملتی ہے وہ 70 بار کی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ سنت زندہ کرنے کا بھی عمل ملے، ثواب ملے اور وظیفے پڑھنے کا بھی ملے، تو پھر آپ لوگوں نے سب سے پہلے استغفار یعنی استغفر اللہ، یہ ایک بار ہو گیا، استغفر اللہ، اس طریقے سے 70 بار آپ لوگوں نے اپنے آنکھوں کو بند کر کے استغفار پڑھنا ہے۔ یوں تو ڈائریکٹ بھی وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن افضل طریقہ میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، کیونکہ بہت سارے لوگوں کو یہ کمپلین رہتی ہے کہ ہمارا جو وظیفہ ہے وہ ہمیں فائدہ نہیں دے رہا۔ اللہ والو 100% فائدہ ہوگا، خدا کی قسم فائدہ ہوگا، بس وظیفے کی ترتیب اور طریقہ کار کو سمجھ لیں۔ اب آپ لوگوں نے اپنے آنکھوں کو بند کرا اور 70 بار استغفار پڑھ لیا، اور اس کا روحانی طریقہ یہ ہے کہ آپ لوگ آنکھوں کو بند کر کے جب استغفار کر رہے ہیں تو رونے کی کوشش کریں، اپنے گناہوں کو یاد کرنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ کو رونا آ گیا تو یقین کریں اللہ پاک گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے اور فرشتوں کو بھی آپ کے پاس بھیج دیتا ہے۔ اب اللہ والو استغفار کر لیا، اب آپ لوگوں نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ دیکھیں ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے، کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی مال و دولت کے لیے پریشان ہے۔ اللہ والو ہر بندے کی پریشانی الگ ہے، لیکن پریشان ہر بندہ ہے، ہر بندہ ہی یقین کرے پریشانی کے عالم میں گھرا ہوا ہے۔ تو اگر اس پریشانی سے نکلنا چاہتے ہیں تو آج ماہ رجب کی 21 تاریخ تیسرے اتوار کے دن یہ عمل، یہ وظیفہ بالخصوص پڑھ کر دیکھیے گا۔ دنیا کا سب سے تیز ترین وظیفہ ہے جو میں آج آپ کو دینے جا رہا ہوں۔ تو دوستو لازمی اس عمل، اس وظیفے کو پڑھیں، آپ کی تمام پریشانیاں مصیبتیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی۔ بس بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے، اپنی طرف سے کوئی ایڈیٹنگ نہیں کرنی، اور تھوڑا بہت صدقہ کرنے کی کوشش کریں۔ اگر ایک مٹھی چاول اور چینی پر پڑھ لیں گے تو فائدہ آپ کو ہی بڑھ جائیں گے، زیادہ ملنے لگیں گے۔ اور اگر یہ چیزیں میسر نہیں تو 10-20 روپے پر پڑھ لیں اور اس کو صدقہ کر دیجئے گا، غریبوں کو دے دیجئے گا۔ یقین کریں آپ لوگ دعائیں دو گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے کوئی عمل، کوئی وظیفہ بتایا تھا۔ اب اللہ والوں اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھیں، مقصد کوئی سا بھی ہو، جیسا میں نے آپ کو بتایا، پسند کی شادی، پسند کی نوکری، یا پھر کوئی دشمن ہے تنگ کر رہا ہے اس کو زیر کرنا ہے، جو بھی مقصد ہو، بس اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھو اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر یا حیو یا قیوم کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یہ اللہ رب العزت کے 2 اسم اعظم ہیں۔ صحابہ کرام نے جب تحقیق کری کہ اللہ رب العزت کے کون سی صفاتی نام سب سے زیادہ فائدہ مند ہیں، تو تحقیق کے بعد ثابت ہوا یا حیو یا قیوم یہ 2 ایسے اسم اعظم ہیں کہ جب بھی ان کو پڑھ کر اللہ رب العزت سے مانگا جائے تو اللہ پاک تقدیر کے بند دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ اللہ والوں، آج آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کر کر یا حیو یا قیوم کو پڑھ لینا ہے۔ یہ ایک ایسا اسم اعظم ہے جو مستجاب الدعوات بنا دیتا ہے۔ آپ جعلی پیروں فقیروں کے پاس جا سکتے ہیں، لاکھوں روپوں کو ہدیہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن اپنے گھر میں بیٹھ کر خود رب سے نہیں مانگ سکتے کیا؟
آپ جن لوگوں کو وظیفہ پڑھنا نہیں آتا یا جن کو لگتا ہے کہ وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، جو وظیفے پڑھ پڑھ کر تھک چکے ہیں، آج تک کسی وظیفے نے انہیں فائدہ ہی نہیں دیا، تو اب میں آپ کو وظیفہ پڑھنے کا طریقہ بھی بتاؤں گا، اللہ کریم سے مانگنا بھی بتاؤں گا، اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ کر رب سے اپنی حاجت کو پورا کرانا بھی بتاؤں گا۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک چیز بچوں کی طرح بتائی جائے گی۔ اب توجہ کیجئے گا کہ آپ لوگوں نے کس طریقے سے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، جس کو لگتا ہے کہ میرے وظیفوں کی، میری دعاؤں کی کوئی قبولیت نہیں ہوتی، یا پھر جس کو لگتا ہے کہ مجھے اللہ سے مانگنا نہیں آتا یا وظیفہ پڑھنا نہیں آتا، آپ نے کرنا کیا ہے کہ تنہائی میں آپ نے اپنے تمام خیالات ذہن سے نکلتے ہوئے محسوس کریں کہ آپ اللہ کے قریب بیٹھے ہیں، آپ لوگ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھے ہیں، آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھے بیٹھے یوں محسوس کریں کہ آپ اللہ سے باتیں کر رہے ہیں، آپ کو جواب مل رہا ہے، آپ نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر 3 7 یا 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ جو طریقہ کار میں نے بتایا اس کے ساتھ ہی آپ لوگ درود پاک پڑھیں گے۔ اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے یا حی یا قیوم کو پڑھنا شروع کرنا ہے۔ اللہ والوں، جو لوگ قرض دار ہیں، جو قرضوں میں مبتلا ہیں، قرض سے خلاصی کے لیے پڑھ لیں۔ صرف 11 بار یا حی یا قیوم آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ یا حی یا قیوم دونوں ناموں کو ملا کر پڑھا تو 1 بار ہو گیا، یا حی یا قیوم دونوں کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا حی یا قیوم دونوں ناموں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا حی یا قیوم کو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا پھر تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ پھر فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ لوح قرآنی کا عمل ہے۔ آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پر یاسین اور الف لام میم کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یاسین پوری سورہ مبارکہ نہیں پڑھنی، صرف یہ 2 لفظ پڑھنے ہیں، یا اور سین، اور 3 لفظ الف لام میم، یعنی ٹوٹل 5 لفظ آپ لوگوں نے پڑھنے ہیں۔ یاسین اور الف لام میم کو آپ لوگوں نے ملا کر پڑھنا ہے، لیکن پڑھنا کس طریقے سے ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ یاسین اور الف لام میم ان دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 1 بار ہو گیا، یاسین الف لام میم یہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو پھر یہ 2 بار ہو گیا، یاسین اور الف لام میم ان دونوں کو ملا کر پڑھا تو پھر یہ 3 بار ہو گیا۔ اللہ والو، اس طریقے سے آپ لوگوں نے لوح قرآنی کو، ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھنا ہے، اور صرف 7 مرتبہ 7 ٹائمز آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ اللہ والو، 7 مرتبہ پڑھنے کے معنی 7 بار ہی پڑھیں گے، نہ 6 نہ 8، زیادہ نہیں پڑھنا، صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ اور لوح قرآنی آپ لوگوں نے عام طور پر لوگوں کے گھروں کے اوپر لٹکی ہوئی یا لکھی ہوئی دیکھی ہوگی، اور بعض دکانوں پر بھی آپ نے دیکھی ہوگی، وہ لوگ حصول برکت کے لیے لگاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے، اس کے معنی اللہ رب العالمین اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ ان لوح قرآنی کے معنی کیا ہیں، ان آیات کے ترجمہ کیا ہیں۔ تو لہٰذا آپ لوگ صرف اور صرف یاسین اور الف لام میم کو دوسرے نمبر پہ پڑھیں گے۔ اور اب آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت سورہ کوثر پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، سورہ کوثر ہر کسی کو زبانی آتی ہے۔ سورہ کوثر ایک ایسا مشکل کشا وظیفہ ہے، ایک ایسا نایاب اور بابرکت وظیفہ ہے، دولت کا ایک ایسا بادشاہ وظیفہ ہے کہ جس کو پڑھتے ساتھ ہی رزق اور دولت خود چل کر آتے ہیں۔ اللہ والوں، سورہ کوثر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی مگر لاڈلی اور طاقتور ترین صورت ہے۔ سورہ کوثر پڑھنے سے غیب سے رزق اور دولت کا انتظام ہو جاتا ہے۔ سورہ کوثر پڑھنے سے غیب سے رکاوٹیں، بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں، بگڑے کام سنور جاتے ہیں، وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا آج سورہ کوثر کو صرف اور صرف 15 بار پڑھنے سے مل جائے گا۔
اگر آپ چاہتے ہیں کہ راتوں رات آپ کے تقدیر کے بنتالے کھل جائیں، بیٹیاں اپنے رشتوں کے لیے پڑھ سکتی ہیں، طلاق کی نوبت سے بچنے کے لیے پڑھ سکتی ہیں۔ رشتوں میں بندشیں ہیں، کاروبار میں بندشیں ہیں، تو سورہ کوثر کو صرف 15 بار بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے کی دیر ہے۔ اللہ والوں، سورہ کوثر ہر مسئلے کا واحد حل ہے۔ وہ بچے، وہ بڑے جن کے امتحان ہو رہے ہیں، امتحان میں اچھی کامیابی کے لیے، امتحان میں اچھے نمبروں کے لیے آپ یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے رات سونے سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن آج جو عمل بتاؤں گا، آج جو طریقہ کار آپ کو بتاؤں گا، اگر آپ لوگ اس طرح سے اس سورت کو پڑھتے ہیں تو میرا اللہ پاک آپ کے اوپر رزق کے تمام دروازوں کو کھول دے گا۔ آپ کے اوپر رحمت برکتیں جھما جھم بارش کے قطروں کی طرح برسنا شروع ہو جائیں گی۔ بس آپ لوگوں نے اس خاص وظیفے کو اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے صرف ایک بار پڑھنا ہے۔ صرف ایک بار اس عمل کو پڑھ کر دیکھیے گا، آپ لوگ حیران ہو جائیں گے، آپ لوگ پریشان ہو جائیں گے۔ اس طرح سے آپ کے لیے رزق کا بندوبست ہوگا۔ اب اللہ والوں، سورہ کوثر کو کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ دو بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے سورہ کوثر کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 15 بار 15 ٹائمز آپ لوگوں نے سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ اب آپ لوگوں نے آخر میں کیا کرنا ہے؟ اب آپ لوگوں نے آخر میں اللہ پاک کا بڑا ہی خاص اسم اعظم ہے یا توابو، آپ نے یا توابو کو پڑھنا ہے۔ یا توابو کی فضیلت اور حقیقت بیان کرنا دراصل بندے کو توبہ کی عظمت کا احساس دلانا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے پاک اسماء الحسنہ میں یہ نام یا توابو رکھا ہے، جس کے مطلب کیا ہیں، جس کے معنی کیا ہیں؟ توبہ قبول کرنے والا، بندوں کو ان کی خطاؤں سے پاک کر دینے والا، ان کے گناہوں کو معاف کر کے انہیں اپنی رحمت کی آغوش میں لینے والا۔ یہ نام اللہ کی اس شان کو ظاہر کرتا ہے جو اپنی مخلوق پر بے حد بلکہ سب سے بڑھ کر مہربان ہے، گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ انسان لاکھ گناہ کرے، دنیا کے سامنے ذلیل ہو جائے، مگر جب وہ سچے دل سے اپنے رب کے حضور جھک جاتا ہے، روتا ہے، عاجزی کرتا ہے اور کہتا ہے یا توابو یا اللہ، یعنی اللہ مجھے معاف کر دے، تو وہ رب العزت نہ صرف اس کی پکار سنتا ہے بلکہ اسے معاف بھی کر دیتا ہے۔ تو اللہ والوں، یا توابو پڑھنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ تمام آپ کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی آپ کو معافی مل جائے گی، اور جب گناہ معاف ہو جاتے ہیں اس کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں، پھر وہ رب کا وہ دروازہ کھلتا ہے جو رحمت کا ہے۔ دراصل یا توابو یہ وہ پکار ہے جو رب کے اس دروازے پر دستک دیتی ہے جو کہ رحمت کا دروازہ ہے۔ اللہ والوں، آپ کے گھر میں کتنی ہی تنگ دستی کیوں نہ ہو، پریشانیاں کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو، رب کا یہ اسم اعظم یا توابو ہماری زندگیوں میں انقلاب لے کر آتا ہے۔ اسی لیے آج آخر میں آپ لوگوں نے یا توابو کو پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے؟ بس اس کی ترتیب کو اور اس کو ملاحظہ کر لیں۔ اللہ والوں، اس کے خاص طریقہ بھی ہے، جب آپ لوگ پڑھیں اپنے گناہوں کو یاد کر لیں، یعنی اس کو پڑھنے سے پہلے ایک لمبی سانس لیں اور کوشش کریں اپنے دل کو ہلکا کرنے کی، اپنے آنکھوں کو بند کرنے کی اور اپنی گردن جھکانے کی۔ اس کے بعد آپ لوگ پڑھیں یا توابو یا اللہ، ان دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک بار ہوگا، اور اتنی آواز سے پڑھنا ہے آپ منہ سے بولیں اور کانوں سے سن لیں۔ اگر کمرے میں اکیلے ہیں تو زور سے پڑھ سکتے ہیں، ورنہ اتنی ہی آواز میں پڑھنا ہے کہ دوسرے کو پتہ بھی نہ چلے، بس اپنے منہ سے آپ بولیں اور اپنے کانوں سے سن لیں۔ یہ اس کے طریقہ کار ہیں، ایسا نہ ہو کہ دل ہی دل نہ پڑھ رہے ہیں، نہیں، اتنی زور سے لازمی اپنے منہ سے بولیں کہ آپ منہ سے بولیں اور کانوں سے سن لیں، یہ اس عمل کی شرط ہے۔ تو لہٰذا کس طریقے سے پڑھنا ہے؟ یا توابو یا اللہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو پھر یہ دو بار ہو جائے گا۔
اسی طریقے سے یا تواب یا اللہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا تواب یا اللہ کو اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 21 مرتبہ 21 ٹائمز 21 مرتبہ آپ لوگوں نے یا تواب یا اللہ پڑھنا ہے۔ اب اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا، تو یہ آپ کا عمل ہو جائے گا، یہ آپ کا وظیفہ ہو جائے گا۔ اللہ والوں وظیفہ پڑھ لیا بڑی محنت سے، توجہ سے، توکل کے ساتھ۔ اب دیکھیں اجرت کا وقت ہے، اب اللہ پاک سے دعا کریں اور دعا بہترین انداز میں کریے گا۔ اللہ والوں ہم لوگ بعض اوقات چند غلطیاں کر جاتے ہیں، اور وہ غلطیاں کون سی ہوتی ہیں؟ دعائیں صحیح طرح سے نہ کرنا۔ اللہ والوں دعا مومن کا ہتھیار ہوتا ہے، اگر دعا ہی اچھے انداز میں نہیں کرو گے تو کامیابیاں کہاں سے ملیں گی؟ تو دعا اچھے انداز میں کرے، ادب والے انداز میں کرے، یہ نہیں کہ جلد بازی میں بس دعا کری اور بس کام ختم۔ نہیں بھائی، دعا بہترین انداز میں کرو، رو رو کر کرو، گڑ گڑا کے کرو، لمبی دعا کرو، رٹی رٹائی جو یاد دعائیں ہیں نا، رب کو تمہاری ان رٹی ہوئی دعاؤں کی ضرورت نہیں ہے کہ سپیڈ سے رٹی ہوئی دعائیں پڑھی اور بس۔ اللہ والوں ایسا نہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں فائدہ نہیں ہوگا، لیکن اگر دعا دل سے کری اور روتے ہوئے کری، تڑپتے ہوئے کری، پھر دیکھیں رستے کیسے کھلتے ہیں۔ کیونکہ ماہ رجب کی 21 تاریخ ہے اور جو وظیفہ آپ نے پڑھا ہے یہ آج کے دن کا سب سے خاص عمل ہے۔ اور اگر کچھ چینی وغیرہ آپ نے رکھا ہے تو اس کو پرندوں کو ڈال دیں، چھت پہ ڈال دیں، پرندے کھا لیں گے۔ اگر چینی رکھی ہے تو چونٹیوں کو ڈال دیں، تو پھر وہ یہ عمل آپ کا ہو جائے گا، بہترین طریقے سے ہو جائے گا۔ کیونکہ صدقہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ گناہوں کو ایسے مٹاتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھاتی ہے، اور ناگہانی آفات اور بلیات سے بھی آپ کی حفاظت ہوگی۔ تو اللہ والوں اس عمل کو لازمی پڑھیں، خود بھی پڑھیں اور ثواب کی نیت سے اپنے دوست احباب تک بھی ضرور اس ویڈیو کو شیئر کیجئے گا۔ آج ماہ رجب کی 21 تاریخ ہے، تیسرے اتوار کا دن ہے۔ اللہ رب العالمین یہ دن ہمارے لیے کامیابیوں سے بھرا ہوا بنا دے، آج ہماری مکمل حفاظت فرمائے، ناگہانی آفات اور بلیات سے حفاظت فرمائے اور دشمنوں کے شر سے بھی بچائے۔ اللہ رب العالمین ایمان پہ خاتمہ عطا فرمائے، اپنے سوا کبھی کسی کا محتاج نہ بنائے، ہمیشہ حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے والدین کی خوب خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں ضرور سبسکرائب کیجئے گا، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔